وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد صدر محترم علماء کرام بزرگوں دوستوں ساتھیوں خواتین اسلام و پیارے بچوں میں نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 35 پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے جنتی عورت۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ آج چھٹی کا دن نہ ہونے کے باوجود بھی اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ اپنے اناؤنسر صاحب نے میرے ایک قرآن کے ترجمے کے بارے میں آپ لوگوں تک بات رکھی ہے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے لاک ڈاؤن میں 2 سال کے اندر اللہ نے قرآن کا ایک بڑا کام لے لیا اور اس قرآن کے ترجمے کا نام میں نے رکھا ہے آسان قرآن۔ الحمدللہ 30 علماء نے اس کو چیک کیا ہے اور چیک کرنے کے بعد یہ مہر لگائی ہے کہ پوری دنیا میں اور اردو کی دنیا میں اس سے آسان اردو کا ترجمہ نہیں ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا میں، اردو کی دنیا میں اس سے آسان اردو کا ترجمہ اب تک نہیں ہے۔ آخر اس ترجمے کی خاصیت کیا ہے؟ 1-2 منٹ میں لوں گا۔ کیوں اہم ہے وہ؟ اس کو اہم کیوں مانا گیا ہے؟ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک آدھ بات میں مثال دوں گا، بتاؤں گا کہ جیسے میں جو منظر دیکھ رہا ہوں اور کہاں تک میں اپنی بات میں صحیح ہوں۔ یہاں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے درخت کا لفظ بہت اچھا ہے، پیڑ بھی بہت اچھا ہے، لیکن میں پبلک کو بات کرتا ہوں، پبلک میں، اس لیے میری اردو بہت لو لیول کی ہے پبلک کے لیے۔ اس لیے میں نہ پیڑ استعمال کیا نہ درخت استعمال کیا، بلکہ میں نے جھاڑ استعمال کیا ہے۔ ہاں علماء کے لیے یہ خراب ہے، جو پڑھے لکھے لوگوں بولے ارے کہاں گھٹیا آدمی ہے، کیسا مولوی صاحب ہے، جھاڑ لکھ دیا۔ لیکن جھاڑ ان کو سمجھ میں آتا ہے جن کو نہ پیڑ سمجھ میں آتا ہے نہ درخت سمجھ میں آتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی دی۔ یہ دونوں بیٹے کون تھے؟ تو قوسین میں بیچ میں ہے کہ حابیل اور قابیل نے قربانی دی۔ تو ترجمے کے اندر ہی سب کچھ ہے۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں چلتا ہے نہایت۔ اب نہایت کا لفظ علماء کے درمیان بہترین ہے، لیکن میرے اعتبار سے پبلک کے لیے نہایت کا لفظ بہت بھاری ہے، اس لیے میں نے اس کو کر دیا بڑا، بہت نہایت۔ اب میں آپ کو بتاؤں اردو کا لیول ہم مسلمانوں کا کتنا لو ہوتا جا رہا ہے۔ چنانچہ ایک صاحب نے مجھے آگے کہا مولوی صاحب چنانچہ کا معنی کیا ہے؟ اب میں آپ سب لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں، علماء کو چھوڑ کر، چنانچہ کا معنی کیا ہے؟ اب دیکھیے اسٹیج سے اگر گاڑھی اردو میں بات ہوگی تو چنانچہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ چنانچہ کا معنی جانتے ہیں آپ میں سے کوئی؟
لیکن بس رہنے دیجیے، ہو گیا بات، اب زیادہ بات نہیں کرنا ہے ہم کو، اس سے لیول سمجھ میں آیا؟ تو وہ ترجمہ جو آپ پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، ایک میں مثال دے کر پھر اپنا ٹاپک پہ آیا، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے، سب تعریفیں جہان کے پالنے والے اللہ کے لیے ہے۔ دونوں میں آسان کون سا ہے؟ سب تعریف جہان کے پالنے والے، دنیا کے پالنے والے اللہ کے لیے ہے۔ دونوں میں آسان کون سا ہے؟ میں پڑھے لکھے لوگوں سے بات بالکل نہیں کر رہا ہوں، بولیے، مجھ سے بات کرنا پڑے گا آپ کو، یہ مولوی صاحب ذرا دوسرے ٹائپ کے ہیں۔ تو سب تعریف جہان کے پالنے والے اللہ کے لیے ہے۔ مالک یوم الدین، ایک ترجمہ کرتا ہوں آپ کے سامنے، روز جزا و سزا کا مالک ہے۔ علماء سے، پڑھے لکھے لوگوں سے بات بالکل نہیں کر رہا ہوں۔ روز جزا و سزا، بابو آپ بتائیے گا، عالم ہے کیا آپ؟ پڑھ رہے ہیں، مطلب کیا ہے روز جزا و سزا کا؟ نہیں بھائی، روز جزا و سزا مطلب یہ مالک یوم الدین کا ترجمہ ہے، ہمارے سب ترجمے میں یہی ہے۔ چلیے اب میں بتاتا ہوں، روز جزا و سزا کا مالک ہے۔ اب ایک ترجمہ یہ ہے، بدلے کا دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ تو کون سا آسان ہے؟ دوسرا والا آسان ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ الحمدللہ۔ اب میرا انداز آپ سمجھ ہی گئے، میری اردو بہت لو لیول کی ہوگی اور میں نے اپنی اردو کو خراب کر لیا ہے، کس لیے؟ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی، میری کوشش یہ رہے کہ بھائی آپ کے بھیجے میں گھسی گیا، دماغ میں بات گھسی، یہ انداز۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے میری اردو خراب ہو سکتی ہے، لیکن ان کے لیے بالکل خراب نہیں ہے جن کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ چلیے میں اپنے ٹاپک پر آ رہا ہوں، جنتی عورت۔ اب آپ سب لوگ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں، آپ لوگ بولیے گا مولوی صاحب ہم لوگ بھی تو آئے ہوئے ہیں، ہمارے لیے بھی تو کچھ بولیے، آپ تو صرف عورتوں کے بارے یہ بولیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ جنتی عورت، لوگ کہتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ آئیے میں دھیرے دھیرے چلتا ہوں، جنتی عورت کی نشانی کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے جو ہم اور آپ بول دیتے ہیں الٹی کھوپڑی کہیں گی، تم لوگ جہنم میں بہت زیادہ جاؤ گی، ایسا نہیں ہے۔ آئیے دیکھیں، ایک حدیث کے اندر آیا، سلسلہ صحیح ہے، حدیث نمبر 287، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بنسائکم من اہل الجنہ، کیا میں تم لوگوں کو جنتی عورت نہ بتلا دوں؟ الودود، الولود، الاعود، تین چیزیں۔ الودود بہت زیادہ محبت کرنے والی، نمبر 2 بچے پیدا کرنے والی، جس کے بعد بچے بہت زیادہ ہوں۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ ایک کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں، چھوٹا پریوار سکھی سنسار۔ اور یاد رکھیے گا جن کے پاس بچے کم ہیں وہ اور زیادہ پریشان ہیں، جتنا کما رہا ہے پریشان ہے، اور جن کے پاس بچے زیادہ ہیں وہ پریشان نہیں ہے۔ اوپر والے نے جو بچے کو بھیجا ہے، اوپر والے نے رزق بھی بھیجا ہے، کھانے پینے کا سامان بھی بھیجا ہے۔ ہر بچہ اپنا نصیب لے کر آتا ہے، ہر مہمان اپنا نصیب لے کر آتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ کہنا چھوٹا پریوار سکھی سنسار، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کو بتا دوں، پورے پہاڑوں پر گھر بننا ابھی باقی ہے، دریا میں سمندر میں گھر بننا باقی ہے۔ اگر دریا میں سمندر میں پل بن سکتے ہیں تو گھر کاہے نہیں بن سکتا ہے؟ پورا سمندر خالی ہے، دریا خالی ہے، پہاڑ خالی ہیں، تو ابھی تو پبلک اتنی آئی نہیں۔
اور سمندر میں اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہے ہم اور آپ اتنا نکال ہی نہیں پا رہے ہیں. اس لیے چھوٹا پریوار سکھی سنسار یہ جملہ کہنا بالکل غلط ہے. اگر میں پوچھوں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس 10 بال بچے ہیں؟ ہمارے بزرگ حضرات، دادا، نانا، اس عمر کے لوگ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں جی میرے پاس ہے. لیکن اکثر لوگوں کے پاس اب صرف 2 ہی ہے. تیسرا آپشن اس لیے کھلا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بیٹیاں ہو گئی ہے تو بیٹوا ہو جائے. اگر 2 بیٹی ہوگی تو بیٹوا کے چکر میں تیسرا آپشن. اور ایک بات اور کہہ دوں، پڑھی لکھی لڑکیوں کے یہاں بچے کم پیدا ہو رہے ہیں. وہ بچیاں جو کالج میں پڑھ رہی ہے، اسکول میں پڑھ رہی ہیں، ان کے یہاں بچے نہیں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی عورت کی نشانی یہ ہے وہ بہت محبت کرنے والی ہے اور ان کے پاس بچے بہت ہیں. اب یہاں ایک دوسرا سوال بھی ہو سکتا ہے، کچھ عورت کے پاس بچے ہے ہی نہیں، مانج ہو گئی ہے، بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے. اب بیچاری کے لیے تو آزمائش ہے، وہ صبر کرے یا بیچارہ صبر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے. بس یہ اللہ کی مرضی ہے، اسی پر ہم سب راضی رہیں. نمبر 3 اس حدیث کے اندر ہے الاعود التي اذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك لا اذوق غمزا حتى ترضى. جنتی عورت کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو بار بار مناتی ہے. آج اکثر الٹا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہتا میں کہ ہمیشہ الٹا ہی ہوگا. جنتی عورت کی نشانی یہ ہے کہ اپنے ناراض شوہر کو مناتی ہے، اور منانے کا بھی انداز بتایا گیا کہ اپنا ہاتھ شوہر کے ہاتھ میں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے، میں اس وقت تک پلک جھپکنے تک بھی سو نہیں سکتی. پھر سے سنیے گا ترجمہ. جنتی عورت کی نشانی وہ ہے کہ اپنے شوہر کو بار بار مناتی ہے، یہاں تک کہ وہ کہتی ہے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے، مجھ سے مان نہیں جائیں گے، میں اس وقت تک پلک جھپکنے تک بھی سو نہیں سکتی. اب میرا سوال ہے، ایسی عورت جس کے پاس ہو، کیا اس گھر میں طلاق ہو سکتا؟ طلاق کی نوبت آ سکتی؟ میرے ساتھ آپ لوگوں کو سر ہلانا پڑے گا، ورنہ مجھے یہ سمجھ میں آئے گا کہ میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں. جس گھر میں ایسی عورت ہوگی وہ گھر جنتی گھر ہے، اور اگر وہ روٹ کے میکے بھی چلی جائے گی تو آدمی اس کو منا کے لائے گا. کیوں؟ کچھ بھی ہو، غصے والی تو ہے لیکن نمازی تو ہے، اللہ والی تو ہے. تو میرے بھائیوں، جنتی عورت کی نشانی یہ ہے. 3 نشانی میں نے بتا دی. ایک اور حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، مسند احمد، حدیث نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191. اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من اي ابواب الجنة شئت. پہلی حدیث میں 3، اس حدیث میں 4 نشانی، 7 نشانی ہو جائے گی. اب آپ لوگ غور کیجئے کہ آپ کی بیوی میں، آپ کی بیٹی میں، آپ کے اس میں یہ سب نشانی خوبی ہے کہ نہیں ہے. اذا صلت المرأة خمسها، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے. جب ہم خود ہی نماز نہیں پڑھتے تو ہماری بیوی پڑھے گی، بیٹیاں پڑھے گی، ماں پڑھے گی، چاچی پڑھے گی، خالہ پڑھے گی، پھپھو پڑھے گی، دادی پڑھے گی، نانی پڑھے گی، جب ہم خود ہی پڑھوے نہیں کرتے ہیں. شادی کے بعد بڑھیا ہو جائے گی تب پڑھے گی. آپ دیکھ لیجئے، شادی کے گھرانوں میں چلے جائیے، آپ دیکھیے بڑھیا نماز پڑھے گی، اور آپ کہیں نہیں پڑھیں گی؟ کہیں نہیں پڑھیں گی؟ سفر میں کتنی عورت نماز پڑھتی ہے؟ منہ کھولوں گا تو گڑبڑی ہو جائے گی. لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب آپ ہنساتے ہیں. میں نہ ہنساتا ہوں نہ میں پھنساتا ہوں، آئینہ دکھا دیتا ہوں. عرب کی عورتوں کو دیکھ لیجئے، ہماری اور عرب کی عورتوں میں کیا فرق ہے، دینداری اور دنیا داری میں کیا فرق ہے. عرب کی عورتوں کو آپ دیکھ لیجئے، سفر کی بھی وہ نمازی ہے.
الا ماشاء اللہ، وہ بات میں نہیں کرتا۔ تو جنتی عورت کی نشانی یہ ہے کہ وہ 5 وقتہ نمازی ہو، شوہر دیکھے یا نہ دیکھے، بیٹا دیکھے یا نہ دیکھے، باپ دیکھے یا نہ دیکھے، چچا دیکھے یا نہ دیکھے، نماز پڑھنا۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اوپر والا دیکھا ہے۔ ہمیں اور آپ کو نماز کس کے لیے پڑھنا ہے؟ چچا کے لیے، ابا کے لیے، بیٹا کے لیے، دلہا کے لیے، شوہر کے لیے، دکھانے کے لیے بڑی نمازی ہیں۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، اور رمضان کے روزے رکھے۔ ایک بات غور کیجئے، اس میں نفلی روزے کے بارے میں نہیں ہے ذکر، رمضان کے روزے رکھے۔ کتنی بہنیں ایسی ہیں جو رمضان کے روزے نہیں رکھتی، اور جن کی شادی ہونے والی ہے رمضان کے بعد وہ اور نہیں رکھتی، ان کے ماں باپ نہیں رکھنے دیتے۔ بیٹیا اگر ابھی رکھ لو گی تو کمزور نہ ہو جائے گی، کمزور، جیم والا کمزور، زا والا نہیں۔ اس لیے میں پہلے بول دیا میں علمی گفتگو بالکل نہیں کروں گا، کمزور ہو جائے گی بیٹیا، کمزور ہو جائے گی۔ جنتی عورت کی نشانی یہ ہے روزہ دار ہے وہ۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها۔ نمبر 3، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ نمبر 4، اپنے شوہر کی جائز چیز میں بات مان لے۔ یہ 4 پوائنٹ ہے۔ دونوں پوائنٹ پر غور کیجئے، جب تک اللہ کی نہیں وہ دنیا والوں کی بھی نہیں ہو سکتی۔ جو عورت اللہ کی نہیں ہو سکتی وہ عورت دنیا والوں کی بھی نہیں ہو سکتی۔ جس عورت کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو دنیا والے کا بھی ڈر نہیں ہو سکتا۔ کیا بیان کروں، جنتی عورت یہ 4 کام کر لے، جنت کے 8 دروازے کھل جائے۔ کہاں سے جانا چاہتی ہو جنت میں چلی جاؤ۔ فاطمہ، حفصہ، عائشہ، بس آواز ہی آواز آ رہی ہے۔ مائیں بہنیں سوچ رہی ہوں کہ مولوی صاحب تو ون سائڈ دھلتے جا رہے ہیں۔ دھلتے نہیں جا رہے ہیں، میرا تو ایک ہی کہنا ہے کہ سب ماں بہن جنت میں چلی جائیں سیدھا۔ وہ جو تانے دے رہے ہیں نا سب الٹی کھوپڑی کی